السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے ہم بات کرنے والے ہیں کرونا پر۔ اس کے تعلق سے بات کرنے سے قبل آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو لائک کریے، شیئر کریے اور سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بآسانی موصول ہو جائے۔ ناظرین کرام، یہ جو کرونا ہے جس کا چند سالوں سے بہت شور مچا ہوا ہے اور اس کے ذریعے صحتوں پر بڑا اثر پڑا اور اس کے ذریعے کاروباروں پر بڑا اثر پڑا اور لوگوں کے اس کے تعلق سے چند اقوال ہے۔ کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اور کسی نے کہا یہ مہلک وبا ہے، اور کسی نے کہا یہ بندوں کی بدعمالیوں کی سزا ہے، اور کسی نے کہا کہ رب کی آزمائش ہے، اور کسی نے کہا یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غافل بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرانا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بیماری کے ذریعے اپنے بندوں کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ جو ہے لوگوں کے چند اقوال تھے، لیکن کسی بھی ایک بات پر حتمی طور پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا کہ یہ بات یہی ہوگی، بلکہ قیاس کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، بیماری بھیجنے والا اللہ ہے تو شفا دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات بابرکت ہے۔ لہٰذا اب یہ کرونا کے ذریعے بہت کچھ ہمیں دیکھنے اور سننے کو ملا۔ دیکھنے کو کیا ملا کہ سننے کو یہ ملا کہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ کسی نے کہا اللہ کی رحمت ہے، اور کسی نے کہا کہ اللہ اکبر یہ بہت بڑی وبا ہے۔ لہٰذا بہت سارے لوگوں نے اپنے جو ہے ذہن سے اس کے تعلق سے چند باتیں کہی، لیکن یہ جو کچھ بھی ہو، یہ لہٰذا سننے کی بات ہمارے ذریعے ہم کو یہ جو ہے موصول ہوئی۔ اب دیکھنے کو کیا ملا؟ اس کرونا کے ذریعے ہم نے دیکھا کہ لوگ اچانک موت کا شکار ہو گئے، اور ہم نے اس کرونا کے ذریعے دیکھا اللہ اکبر کہ لوگ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہیں۔ ہم نے سنا تھا کہ نفسا نفسی کا عالم قیامت کے دن ہوگا، لیکن اس کرونا کے ذریعے اس کی ایک جھلک ہمیں دنیا میں دیکھنے کو ملی کہ لوگ اپنے رشتہ داروں کی میت میں آنے سے گھبرا رہے ہیں، لوگ قبرستان میں آنے سے کترا رہے ہیں اور ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے ہیں۔ تو اس کرونا کے ذریعے ہمیں بہت بڑا پیغام ملا۔ لہٰذا یہ کرونا آیا کیوں ہے، یہ ہم سے کہتا کیا ہے؟ تو لہٰذا اس کے بہت سارے جوابات ہو سکتے ہیں، لیکن ایک دانشمند نے بہت پتے کی بات کہی اور وہ مجھے پسند آئی، اس لیے آپ ناظرین کرام کے سامنے میں وہ بات جو کہ شیئر کر رہا ہوں، آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں۔ اس دانشمند نے یہ بات کہی کہ جو کرونا آیا ہے اس کے آنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے غافل بندوں کو اس کے ذریعے پیغام دینا چاہتا ہے کہ اے بندو سدھر جاؤ، بدعمالی کو ترک کرو، نیک اعمال کرو۔ کہ کرونا کے ذریعے تم نے دیکھا کہ لوگ کس طریقے سے دور ہو گئے، تم نے یہ دیکھا کہ اس کے ذریعے نفسا نفسی کا عالم کیا ہے۔ اللہ اکبر! تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاموش پیغام لے کر کے آیا ہے، یہ غافل بندوں کو بیدار کرنے کے لیے آیا ہے۔ اب پھر وہ دانشمند نے اور ایک بات کہی کہ ہم سے کہتا کیا ہے، یہ ہم سے کہتا کیا ہے؟ تو اس کا جواب اسی کے اندر ہے، کرونا۔ کرونا میں جو حروف 5 ہے، کاف، رے، واو، نون، الف، تو لہٰذا ایک ایک اگر حرف کی توضیح کی جائے تو یہ پیغام اس میں ہم کو یہ دے رہا ہے، کرونا کے کاف سے کلام پاک کی تلاوت کرو نا، رے سے روزے رہو نا، واو سے وضو سے رہو نا، نون سے نماز پڑھو نا، الف سے اللہ سے ڈرو نا۔ یہ ساری عبادتیں کرو نا، پھر آپ کا کچھ نہیں کرے گا کرونا۔ تو اس میں ہمارے لیے بہترین پیغام ہے، کیونکہ ہم نے گناہوں کے ذریعے اپنے مولا کو ناراض کر دیا ہے، ہم نے گناہوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر دیا ہے۔ اس لیے آئے ہر نت نئے دن ہم پر پریشانیاں آ رہی ہے، بلائیں آ رہی ہے، وبائیں آ رہی ہے۔ ابھی بھی اگر ہم خواب غفلت سے بیدار نہیں ہو جائیں گے تو اللہ اکبر آگے نہ جانے اور کیا دیکھنے کو ملے گا۔ اس لیے ہم نے آج اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کے حکم کی عدولی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو بھلا دیا ہے۔ آج بھی اگر بند عہد کرے اور عمل صالح کی طرف آ جائے اور جو ہے اللہ کا ذکر کرے، آخرت کی فکر کرے، تو انشاءاللہ تعالی حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی حالات کو کارساز بنا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی راستے ہموار فرمائے گا۔ اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے بندے تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا۔ اے میرے بندے تو ندامت سے یاد کر میں رحمت سے یاد کروں گا۔ اے میرے بندے تو بندوں میں یاد کر میں فرشتوں میں یاد کروں گا۔ تو زمین پر یاد کر میں آسمانوں پر تیری چرچے کروں گا۔ تو جو ہے صحت میں یاد کر میں بیماری میں یاد کروں گا۔ اور اے بندے تو شکر سے یاد کر میں نعمتوں سے یاد کروں گا۔ تو دعا سے یاد کر میں عطا سے یاد کروں گا۔ تو خوشی میں یاد کر میں غم میں یاد کروں گا۔ اور اے میرے بندے تو اللہم یا اللہ کہہ کر یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر میں یا عبدی لبیک کہہ کر کے تجھے یاد کروں گا۔ یہاں یاد کرنے سے مراد اللہ کی بخشش ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کے انعامات ہے، اللہ تعالیٰ کے اکرامات ہے۔ تو عزیزان محترم آئیے ہم جائزہ لے کر رجوع اللہ ہو جائے، توبۃ نصوحہ کرے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اس کرونا کی وبا سے محفوظ رکھے گا۔ اور آخری میں ایک دعا آپ تمام ناظرین کرام کی گوشے گزار کر رہا ہوں، کرونا کے ابا بھی آ جائے یا اور کوئی اس سے بڑی بیماری آ جائے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ آپ یہ دعا یاد کر لیں، بڑی بہترین دعا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے تعلق سے ارشاد فرمایا اگر مصیبت زدہ انسان یا جو ہے اگر ہم نے کسی کا حادثہ ہوتے ہوئے دیکھا کہ کسی کو جلا ہوا دیکھا اور کسی بھی معاملے میں کسی مریض کو دیکھا، کسی کو کٹا ہوا دیکھا، کسی کو جلا ہوا دیکھا، کسی کو ڈوبا ہوا دیکھا، یعنی کہ کسی بھی جو ہے منظر میں ہم نے کسی کو دیکھا اور یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالی ہمیں اس بیماری سے اس حادثے سے اور اللہ تعالیٰ اس وباؤں سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تو یہ دعا یاد فرما لیجیے، انشاءاللہ تعالی ہر ایک بیماری سے وباؤں سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پیغام کو یاد کرتے ہوئے اللہ تعالی ان تمام باتوں پر عملی جامہ جو ہے پہنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین والحمدللہ رب العالمین۔